بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات بیس بدل کر گھر سے نکلے۔ رات بہت اندھیری تھی۔ انہوں نے ایک جگہ پر دیکھا 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس چلے گئے اور ان سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے کہ ہم چور ہیں اور پروگرام بنا رہے ہیں کہ آج کہاں پر چوری کریں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو تم لوگ مجھے بھی اپنے گروہ میں شامل کر لو۔ تو پہلے کچھ انکار کیا ان چوروں نے، پھر بات مان گئے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چوروں سے پوچھا کہ تم چوری تو کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کوئی کمال بھی ہے؟ ان میں سے ایک بولا، میرے اندر یہ کمال ہے کہ جس جگہ پر بھی مال ہو میں سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ مال کس طرف ہے، یا بہت ساری اگر صندوقیں ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کون سی صندوق میں مال ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چور کی بات سن کر بڑے حیران بھی ہوئے اور کہا، ٹھیک ہے تمہیں آزمائیں گے۔ اور پھر دوسرے چور سے پوچھا، تم بتاؤ تمہارے اندر کیا کمال ہے؟ دوسرا چور بولا کہ مجھ میں یہ کمال ہے کہ اگر کوئی کتا بھونک رہا ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی حیران ہو گئے اور اس چور سے کہا، آپ کو بھی آزمائیں گے۔ پھر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے چور سے پوچھا، اب تم بتاؤ اپنا کمال۔ وہ تیسرا چور بولا کہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ رات جتنی بھی اندھیری ہو، اگر رات کے اندھیرے میں کسی کو دیکھوں جیسے میں آپ کو اب اس وقت دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن دن کو اگر آپ میرے سامنے آ جائیں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ رات کو آپ ہی ہمارے ساتھ تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی حیران ہو گئے۔ اب تینوں چور ایک ساتھ بولے کہ آپ نے تو ہمارے کمالات جان لیے، اب آپ بتائیں آپ کے اندر کیا کمال ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ جب کوئی بندہ اگر کسی بھی جرم میں پھانسی کے پھندے تک چلا جائے اور میں اپنی گردن نفی میں ہلا دوں تو وہ بچ جاتا ہے۔ وہ تینوں چور بڑے خوش ہوئے، وہ کہنے لگے ہمیں تو ایسا ہی بندہ چاہیے تھا، چونکہ ہمارے ساتھ ایک نہ ایک دن ایسا ہی ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چوروں سے پوچھا، آج کہاں چوری کرنے کا ارادہ ہے؟ ان چوروں نے کہا کہ آج آپ بتائیں کہاں چوری کریں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چلو آج شیخ سعدی کے گھر چوری کرتے ہیں، اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، چھوٹی موٹی چوری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تینوں چور بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ کچھ نہیں ہوگا، چلو اٹھو۔ تو وہ اٹھ کر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب ان کے گھر کے پاس پہنچے تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کتا بھونکنا شروع ہو گیا۔
تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور سے پوچھا بتاؤ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چور بولا کہ کتا کہہ رہا ہے میرا مالک بھی ان 3 آدمیوں کے ساتھ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی حیران رہ گئے۔ باقی جو چور تھے وہ کہنے لگے اس کا دماغ نہیں چل رہا، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے چور سے کہا بتاؤ شیخ سعدی نے مال کہاں رکھا ہے؟ وہ دوسرا چور ان کو سیدھا مال کی جگہ لے گیا جہاں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص مال رکھا ہوا تھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر حیران رہ گئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے چوروں سے کہا مال کو اٹھاؤ اور ایک جگہ بتائی کہ وہاں لے جاؤ، کل اس مال کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ وہ چور سارا مال لے کر ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس مال کو بھی پکڑوا لیا، اور تینوں چوروں کو بھی جب سزا دینے کا وقت آیا تو ان تینوں چوروں کا پھانسی گھاٹ پر لایا گیا۔ وہ وہاں پر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک چور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ جو بندہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یہی وہ بندہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا، اور بھاگتا ہوا سیدھا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا اور کہنے لگا حضرت آپ نے ہمارے کمال تو دیکھ لیے، اب اپنا کمال دکھائیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی گردن کو ہلایا اور ان تینوں کو معاف کر دیا اور اپنے خاص سپاہیوں میں انہیں شامل کر لیا۔